مولانا اردو چھوٹا سا سوال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے. جی کیا خدا کی اطاعت اور عبادت کے وقت اگر نبی کی اطاعت کے لیے نبی پکار لے تو کیا اس کی اطاعت خدا کی صحیح ہوگی؟ جی نہیں. کیسے؟ ہر جس طرح اللہ تعالیٰ کا اطاعت ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کا اطاعت ہے. جس جگہ اللہ کا نام ہے اسی جگہ نبی کا نام ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا نام نہیں لیتے ہیں تو ہماری عبادت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ اطاعت ضروری ہے. جس طرح ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کا نام ہے اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز میں اسی طرح ہمیں اس کا اطاعت بھی کرنا ضروری ہے. اچھا اب بتائیے فرض کہتے کسے ہیں؟ فرض وہ چیز جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہو. اچھا دلیل قطعی کسے کہتے ہیں؟ جو دلیل قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو اور حدیث قدسی سے یا وہ معتبر حدیث سے ثابت ہو، بس صرف ثابت ہو قرآن حدیث سے اور اس پر عمل بھی کرنے کا لیے عمل بھی کیا ہو. اچھا آپ کا دوسرا سوال یہی ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو تو یہ ثابت مطلب کیا مراد ہے؟ سے کیا کس طرح ثابت ہو؟ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ یہ فرض کے مقام پر ہے اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ یہ فرض ہے اور بار بار بتائے ہیں، بار بار بتائے بھی ہیں کہ یہ فرض کے تو درجے. واجب میں بھی تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کے درجے میں بتایا اور فرض کو فرض کے درجے میں بتایا. وہ جو درجہ بتا رہے ہیں کہ فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں بتا، یہ درجہ کیا ہے؟ کیسے سمجھے گا ہم لوگ؟ یہ درجہ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور جب ہم واجب دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بابو ٹھیک، اس کو دیکھ لینا سوال کو. ہاں معذور کسے کہتے ہیں؟ معذور وہ شخص جو بیمار ہو یا وہ چلنے پر قوت نہیں رکھتا ہو یا اتنا بیمار ہے کہ وہ صحیح سے ہل ڈول نہیں کر سکتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہو، وہ معذور ہے. نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا جسم کے کسی حصہ میں لگے اور وہ چوتھائی سے کم ہو تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. اگرچہ وہ چوتھائی کے برابر ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، اگر اس سے کم ہو تو واجب، اگر اس سے بھی کم ہو تو مستحب. چوتھائی کسے کہتے ہیں؟ چوتھائی جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ کا چوتھائی حصہ ہوگا یہاں تک، تو وہ چوتھائی حصہ ہے. یہاں تک مطلب ٹھیک سے سمجھائیے. جیسے ایک ہتھا ہے تو ہتھا کا آدھا دیں گے تو اس کا الگ الگ آدھا ہے، تو ایک آدھا کا جتنا چوتھائی حصہ ہوگا اتنا وہ چوتھائی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے جائیے. صابر حسین السلام علیکم. درجہ اولا صابر حسین. نماز پڑھتے وقت اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. کون ایسی صورت ہے کہ کعبہ سے پھر کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی؟ عقیدہ میں یہ ہے کہ اگر کعبہ سے ہمارا چہرہ پھر گیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کون سی صورت ہے؟ دوسرا سوال کریں بابو.
चेन वाली जो घड़ी होती है वो घड़ी पहन के नमाज पढ़ सकते हैं? جی पहन सकते हैं तो नमाज हो जाएगी. अच्छा, आप जो है नमाज के अंदर कोई 3 ऐसी चीज़ बताएं जो 3 चीज़ें नमाज के अंदर करने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए. क्या होगी? मकरूह तहरीमी. कोई भी 3 चीज़ बताइए जिससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए. نماز کے اندر میں چلکانا، نماز کے اندر میں وضاحت کے ساتھ بتائیے گا. نماز کے اندر میں ہاتھ کو چلکانا، کوئی ایسی صورت ہے جس میں بغیر وضو کے بھی نماز ہو جائے گی؟ وضو کا خلیفہ کون ہے؟ ٹھیک ہے جائیے. اچھا، جو لوگ آئیں گے اپنی زبان بول دیجیے گا جس زبان میں ہم کمفرٹیبل ہیں. কেউ বাংলায় বলতে শুনি তাহলে বলে দেবেন যে আমি বাংলা ভাষী, কেউ উর্দু বললে বলবেন আমি উর্দু ভাষী. رزاق حسین، رزاق حسین، شہادت عالم، شہادت عالم ثانیہ بیربھوم دارالہدا، سبیب الرحمن سادسہ بیربھوم دارالہدا، سبیب الرحمن کونین ثالثہ، جی اردو بھاشا. کون ہے؟ بولو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ قبر میں آئیں گے. میت کو لٹانے کے بعد وہ قبر میں آئیں گے. تو کس طرح سے آئیں گے؟ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ قبر میں آئیں گے. منکر نکیر جب قبر میں سوال کریں گے تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو قبر جو مردے ہے اسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت زیارت ہوگی، دکھائی دے گی، وہی ہے. اچھا بتائیے، دوران نماز، ٹھیک ہے، دوران نماز بہت سے لوگ مان لیجئے ایسا کسی کا نہ ہو، مان لیجئے پاجامہ پہنا ہے، کچھ پہنا ہے، کہیں پہ تھوڑا سا پھٹ گیا دوران نماز، تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور پھٹا تو کتنا پھٹنے سے ٹوٹتی ہے نماز، کتنا پھٹنے سے نہیں ٹوٹتی ہے نماز، ساری تفصیل وضاحت کے ساتھ بتائیے. دوران نماز اگر کسی کا کوئی مرد
دوران نماز میں اگر سطر عورت کے علاوہ اگر پھٹ جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگر سطر عورت میں اگر پھٹ جائے، اس کا اگر چوتھائی حصہ پھٹ جائے، ایک رکنے سے پہلے، ایک 3 تسبیح کہنے سے پہلے اسے ڈھک لے تو نماز نہیں فاسد ہوگی. اگر 3 تسبیح تک یا پھر اس کے بعد ڈھکے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا آپ بتائیے، یہ ابھی ایک سوال ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے، واجب اور فرض ان دونوں کی ایسی تعریف کریں تاکہ دونوں ممتاز ہو جائیں اور دونوں پورے طور پر سمجھ میں بھی آ جائیں. واجب کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض جو قرآن شریف سے جس کا دلیل ثابت ہے وہ فرض ہے، اور واجب جس کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے واجب قرار دیا ہے وہ واجب ہے. آپ بھی بتا دو کب بغیر وضو سے نماز ہو جائے گی؟ بغیر وضو سے نماز وضو کا خلیفہ کون ہے؟ جی وضو کا خلیفہ کون ہے؟ وضو کا خلیفہ ٹھیک ہے جائیں. رزاق حسین سادسہ ہے. اردو میں اللہ نے علم غیب انبیاء کرام کو بھی عطا فرمایا ہے اور بہت اولیاء کرام کو بھی عطا کیا ہے. تو اگر اس میں کوئی کہہ دے کہ نبی کو بھی علم غیب ہے اور ولی کو بھی علم غیب ہے تو کیا فرق رہے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نبی ہے وہ ولی ہے، یا کوئی ولی اس طرح سے کہہ کر کے اپنے آپ کو غیب بتا کر نبوت کا دعویٰ کرے؟ تو اس سلسلے میں کیا آپ کا جواب ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کو عطا کیا ہے جو علم غیب ہے وہ علم عطائی ہے، اور اولیاء کرام کو جو عطا کیا ہے وہ بھی علم غیب ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ علم عطائی کی ایک قسم ہے. پھر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درمیان یہی فرق ہے کہ اور وہ یہ انبیاء کرام سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ ان کو وحی کے طور پر ہوں گے، لیکن یہ اولیاء کرام سے جو ہوں گے یہ ان کو وحبی طور پر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وحبی طور پر عطا کریں گے. انبیاء کرام کو وحی طور پر عطا کریں گے اور اولیاء کرام کو الہام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے. اور انبیاء کرام جو دکھائیں گے وہ خوارق العادت ہوں گے، لیکن اولیاء کرام کے خوارق العادت ہوں گے لیکن اس سے کم ہوں گے، کم درجے میں ہوں گے. احکام شرع کتنے ہیں؟ جی احکام شرع کتنے ہیں؟ شریعت کے احکام سوال دہرائیں. جیسے فرض ہے، واجب ہے، یہ ہے نا احکام، حکم ہے نا سب، تو یہ احکام کل کتنے ہیں؟ احکام کل ایک فرض ہے، کل پوچھا ہوں کتنے ہیں؟ کل 9. بس دوسرا سوال کریں. جی اطاعت اور مباح دونوں کو مطلب تعریف کر کے دونوں کو الگ الگ ممتاز کر دیجئے. یہ اطاعت ہے، یہ مباح ہے. مباح بولے تو جس کو کرنے
سے اور نہ کرنے پر کوئی قباحت نہیں. اگر چھوڑے کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو اس پر کوئی عتاب نہیں ہے. لیکن اطاعت بولے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کرنا چاہیے، اگر کر دے تو علماء کے نزدیک وہ خلاف ہے. اطاعت کس کی ضد ہے؟ جی اطاعت کس کی ضد ہے؟ جیسے فرض ہے تو اس کی ایک ضد ہے، مان لیجیے حرام ہے، تو اطاعت کس کی ضد ہے؟ اطاعت خلاف اولا. فرائض وضو قرآن شریف کی کس آیت سے ثابت ہے؟ فرائض وضو قرآن شریف کی اس آیت سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اگر اس کا ترجمہ بھی کر دیتے بہتر رہتا. یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، الی المرافق یعنی کہنوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے چوتھائی اپنے سر کا مسح بھی کرو اور اپنے پیروں کو بھی مسح کرو. مسح کرنا نہیں بلکہ یہ یہاں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم جو ہے وہ اس کا غسل کے ساتھ تعلق ہے، ارجلکم کا. ایک ہاتھ سے مسح کرنا کیسا ہے؟ ایک ہاتھ سے مسح درست نہیں ہے، دونوں ہاتھ سے مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح تب جا کے ادا ہوگی. اگر کوئی کر لے تو اگر چوتھائی سر کوئی اگر تو ادا تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہیے. آیا جماعت ثالثہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیان رضا، یہ بتائیے کہ جن علماء دیوبند پر، اردو بتاؤ، جن علماء دیوبند پر علماء اہل سنت نے کفر کا فتویٰ لاگو کیا ہے، ان علماء دیوبند کے علاوہ دیوبندیوں پر کفر لاگو ہوگا یا نہیں؟ اور ہوگا تو کیوں، نہیں ہوگا تو کیوں؟ ان کے علاوہ بھی جو ہے علماء دیوبند پر کفر لاگو ہوگا. سب پر ہوگا؟ علماء دیوبند پر. علماء دیوبند کے علاوہ عوام الناس، عوام دیوبند، عام دیوبند. اچھا وہ بتاؤ، نماز جنازہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں میت کے لیے ضروری ہے اور کچھ چیزیں امام کے لیے ضروری ہے. تو میت کے لیے کتنی شرطیں ہیں کہ وہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی جنازہ کی نماز ہوگی ورنہ نہیں؟ وہ کتنی شرطیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے؟ وضاحت کریں. سوال دوہراؤں؟ جو میت کو سامنے رکھتے ہیں نا، تو اس میت کے اندر بھی کچھ چیزیں چاہیے تبھی اس کی نماز جنازہ ہوگی ورنہ نہیں. تو کتنی چیزیں ہیں وہ جن کی پائے جانے کی وجہ سے نماز جنازہ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی؟ وہ کتنی چیزیں ہیں اور کیا کیا ہے؟ میت کا نہلانا. مطلب کتنی چیزیں ہیں بتاؤ؟ 6. ہاں، کیا کیا؟ میت کا نہلانا اور اس کو ازار وغیرہ لپیٹنا، ازار وغیرہ سے. دوسرا سوال کروں؟ جی. اچھا، دوران نماز تمہارے سامنے سانپ دوڑ رہا ہے، دیکھ نظر آ رہا ہے سانپ ہے یا بچھو ہے، تو اس صورت میں سانپ کو مارنا جائز ہے
اور اگر مارتے ہو جائز ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. اگر جائز ہے تو کیوں ہے, اور مارتے ہو تو مارنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی کہ نہیں یہ بتاؤ. دیکھیے اگر نماز پڑھ رہا ہو اور آگے سانپ یا بچھو دیکھا, اگر خوف ہو کہ نفس کو مطلب نقصان پہنچائے یا سانپ ڈس لے, تو ایسی حالت میں جو ہے سانپ کو مارنا جائز ہے. سانپ تو سامنے رہے گا تو نقصان پہنچائے گا نا, اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. سامنے سانپ ہے وہ تو ڈسے گا ہی نا, تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی. میں نے 4-5 مرتبہ ایسے مارا پھر بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر خوف ہو کہ ڈس لے تو مارنا, خوف ہے اور کاٹنے کا ڈر ہے تو مارنا. اور میں نے 10 مرتبہ ایسے ڈنڈا سے مارا تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی. نہیں ٹوٹے گی. نہیں. کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے بتا دیجیے آپ. کتنی چیزوں سے یا کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے اب بتائیے. حیض و نفاس کے نکلنے سے یا احتلام ہونے سے یہ غسل فرض ہوتا ہے. اس طرح بتائیے تاکہ آپ بھی سمجھے اور عوام بھی سمجھ جائے. احتلام کے نکلنے سے یا حیض و نفاس نکلنے سے اور نجاس حدث اکبر کے یہ ہونے سے غسل فرض ہے. کسی دوسرے کا منی اگر آپ کے بدن میں لگ جائے تب کیا آپ پر غسل کرنا فرض ہے؟ ایک بار اور. کسی دوسرے کا منی سمجھ رہے ہیں نا جی. اگر آپ کے بدن میں لگ جائے تو کیا آپ پر غسل کرنا فرض ہے؟ خود کا وضو میں دوسرے کے بارے میں بات کیا ہوں, خود کا نہیں. وضو کر لے تو ہوتا ہے. جائیے. نیاز اختر, جماعت ثالثہ کشن گنج. نیاز اختر. شادان عالم. شادان عالم. একটা জবাব দাও ছোট করে. ہم لوگ امتی ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت آدم علیہ السلام کن کی امتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ کن کی امتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو امتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل یعنی شریعت کو مان کے چلتے ہیں وہ حضور کے امت میں آتے ہیں. جی دوسرا سوال کریں. اچھا آپ بتائیے, دوران نماز آپ کو کسی کی موت کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون دل میں پڑھ لیا, دل میں, تو دل میں پڑھنے سے کیا حکم ہوگا, زبان سے نکالنے سے کیا حکم ہوگا, دونوں کی وضاحت ہے. اگر ہم نماز کے دوران اگر کسی کے موت کی خبر سنیں تو ہم اس وقت دل میں اگر کہہ دیے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر زور سے وضاحت کر کے کہہ دیے تو ہم جیسے کہ صورت کے ساتھ اگر ایک آیت کو بیچ میں وقف کر کے اگر کچھ اور چیز کہہ دیتے ہیں تو اس وقت ہماری نماز نہیں ہوگی. اتنا بتا دو, انا للہ یہ جو دعا ہے
اس کو اگر کسی نے زبان سے ادا کیا دوران نماز تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ فاسد نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی. جواب کے طور پر بھی تو کہا نا، پھر بھی نہیں ہوگی. جواب کے طور پر کہا تو ہو جائے. اس میں جواب اور سوال کا کیا بات مسئلہ ہے؟ سنا خبر؟ ایک آدمی تو سوال کیا وہ سنا، ایک آدمی وہ نہیں سنا، بس زبان سے ادا کیا، پھر بھی نہیں. مطلب کسی نے موت کی خبر باہر پھیل گئی، اے فلاں مر گیا، اور تمہیں نماز میں کان میں آواز آ گئی تو تم نے پڑھ دیا زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نماز فاسد ہوگی؟ جواب کی نیت سے پڑھا تو فاسد ہو جائے گی، اگر جواب کی نیت سے نہیں پڑھا ہے تو فاسد. اس کو دیکھ لیں، اس میں جواب اور غیر جواب کا مسئلہ تو ہے نہیں، کس کو تم جواب دو، وہ تو مر گیا ہے. چلو دوسرا سوال، نماز میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز کبھی فاسد ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں بتائیے آپ جو چیزیں نماز میں مستحب ہے، اور یہ آپ کو صرف 4 بتانا ہے. کوئی بھی 4 ایسا کام بتائیے جو نماز میں مستحب ہے. تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، اور سجدے کے وقت ناک میں دیکھنا، رکوع کے جیسے قعدہ میں بیٹھتے ہیں اس کو گود میں دیکھنا، رکوع میں گئے تو پیر کے دونوں پیر کے بیچ میں دیکھنا، اور سجدہ میں گئے تو ناک کے اس میں دیکھنا، سب مستحبات میں. ٹھیک ہے. تیمم کے لغوی اور اصطلاحی تعریف بتا دیجیے. لغوی تعریف، تیمم کی لغوی تعریف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصطلاحی تعریف بھی بتا دیجیے. لغوی تعریف ہونا پاک ہونا، اور اصطلاحاً پانی کے رہتے ہوئے پھر بھی آپ تیمم کب کر سکتے ہیں؟ اگر پانی اگر نجاست ہے، ہم کو یقین ہے کہ وہ پانی نجاست ہے اور دوسری جگہ کہیں ہم کو پانی نہیں مل رہی ہے، اس وقت ہم تیمم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب نماز کی چھوٹنے کی یہ ہو اور پانی بہت دور میں ہو، کہیں نظر نہیں آتی ہوگی، اس وقت تیمم کر سکتے ہیں. جائیے. ٹھیک ہے. ساجد الاسلام، ساجد الاسلام، جیشان رضا، محمد جیشان رضا ثانیہ میں ہے. السلام محمد علیکم. جیشان رضا وہاں پہ لکھا ہے جیشان رضا ثانیہ. ہاں ذیشان رضا، جی یہ اردو میں کون ہے؟ جی اردو میں. یہ بتائیے کہ اللہ تعالی کے قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں انبیاء کرام کی لغزشوں کے بارے میں لکھا ہے جی کہ انبیاء سے یہ لغزش ہوئی، تو کیا ہم تقریروں میں ان لغزشوں کو شمار کر سکتے ہیں، ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بیان کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں تو لغزشیں ہوئی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے لغزش ان سے کرائی کیوں؟ کیا فائدہ؟ اور اگر بیان کر سکتے ہیں
تو ہم پر کیا حکم عائد ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جس آیت سے بتا دیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لفظشیں ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم وہ ایسے کہیں کہ انبیاء کرام سے ایسے لفظشیں ہو سکتی ہے تو یہ ناجائز ہے، نہیں کہہ سکتے ہم۔ اچھا بابو، آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کمرے میں تصویر ہے جی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ پوری تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ نماز نہیں ہوگی۔ کہیں پہ بھی تصویر رہے؟ جی تصویر ہے، لیکن ہم وہ تصویر وہ ہے، لیکن اگر الٹا کیا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر الٹا نہیں سیدھا کیا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی، یا پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نماز کے دوران دیکھ لیے تصویر کو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ کے پیچھے بھی اگر تصویر ہو تو؟ جی پیچھے بھی تصویر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر بھی نماز نہیں ہوگی؟ نماز پیچھے بھی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن الٹا کیا ہوا ہو تو ہو جائے گی۔ الٹا نہیں کیا ہوا، پیچھے ہے، مکروہ ہوگی۔ کون سے مکروہ؟ مکروہ تنزیہ۔ اچھا، آپ بتائیے کہیں پہ ایسی جگہ آپ چلے گئے جہاں پہ آپ کو قبلہ نہیں پتہ چل رہا، جی قبلہ نہیں پتہ چل رہا، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ پوری تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ جی جیسے ہم کبھی ٹرین وغیرہ میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کو کبھی قبلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم لوگ کو قبلہ معلوم نہیں ہے تو ہم لوگ کو جس طرف لگ رہا ہے کہ ہاں اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے تو ہم کو اس طرف نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز کے دوران پھر اگر ہم کو یہ معلوم چل جائے کہ اس طرف قبلہ ہے تو ہم کو اس طرف گھوم لینا چاہیے۔ اور اگر ہم لوگ سواری وغیرہ میں ہیں تو سواری وغیرہ میں کبھی بھی کدھر جانور وغیرہ جاتے ہیں تو اس میں بھی قبلہ اگر نہیں ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اور کشتی میں اگر ہم لوگ ایسے قبلہ کی طرف کر کے نہیں پڑے تو وہ تو زمین کے ساتھ چھوئی ہوئی نہیں ہے، تو اس میں بھی قبلہ کی طرف ہی کر کے کشتی میں نماز پڑھنا ہے۔ کوئی صرف فرائض وضو کو ادا کرے، باقی جتنی چیزیں وضو میں ہیں اس کو چھوڑ دے اور اسی وضو سے نماز پڑھ دے، تو کیا اس وضو سے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ اور اس طرح وضو کرنا کیا صحیح ہوگا؟ فرائض ادا کر لیے تو نماز ہو جائے گی، اور یہ سب جو میں نے سنت کے خلاف کیے ہیں تو سنت کے خلاف کیے ہیں تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ سنت ادا کرنے کا کیا مطلب سنت نماز ادا نہیں ہوگی اس سے؟ نہیں، میں نے جو وضو میں جو سنت ہے اس کو ادا نہیں کیے، لیکن فرض کو ادا کر لیے ہیں، تو فرض کو ادا کر لیے تو نماز ہو جائے گی، بس اس کے جو وضو میں جو سنتیں ہیں وہ ادا نہیں ہوئی۔ فرائض وضو کو مفصل تفصیل کے ساتھ بتا دیجیے۔ فرائض وضو ہے کہ ہم سب سے پہلے وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم اپنے منہ کو اچھی طرح دھو لیں، جیسے کہ ایک کان کے لہو سے دوسری کان کے لہو تک، اور بال جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے ہمارے داڑھی تک یہ پورا اچھی طرح دھو لیں، اور جس کے داڑھی وغیرہ ہو تو وہ داڑھی میں بھی خلل وغیرہ صحیح سے کر لیں کہ اس میں ایک بال کے نوک کے برابر بھی جگہ باقی نہ ہو، اور ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لیں، اور ہم اپنے متھا کا چوتھائی مسا کا مسا کریں، اور جو دونوں پاؤں کو ہے دھو لیں ٹکنوں تک۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ محمد تفسیر علی۔ تفسیر علی، محمد تفسیر علی،
آپ یہ کہیے، جواب دیجئے کہ مومن اللہ رب العالمین کو دیکھے گا، جب دیکھے گا یا تو اوپر رہے گا یا بائیں رہے گا، دائیں رہے گا، سامنے رہے گا، تو رب کو جب مومن دیکھے گا تو کس جہت میں دیکھے گا؟ دیکھنے کی کیا صورت ہوگی جبکہ اللہ کے لیے کوئی جہت ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تمام مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھے گا، اس میں سے جو خاص مومن ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب ہے وہ لوگ مومن حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جہت نہیں ہے باقی کا، مگر ہر جگہ پہ وہ قادر ہے، قادر اور ناظر ہے ہر جگہ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب وہ مومن دیکھے گا تو سامنے کی طرف سے دیکھے گا۔ اچھا آپ بتائیے، وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ لیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ صرف نماز باطل ہوگی یا کوئی اور حکم لاگو ہوگا؟ حکم لاگو ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھا اس شخص پر کیا فتویٰ لگے گا؟ جو شخص وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھا سب سے پہلے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ وضو کر کے نماز کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور کوئی فتویٰ نہیں لگے گا؟ فتویٰ لگے کس طرح کا فتویٰ؟ اچھا ٹھیک ہے بابا، اب دوسرا سوال ہے آپ کے لیے۔ بہت کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی مطلب مرد جو ہے گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار، تو اگر بیوی اور شوہر دونوں ایک ساتھ نماز پڑھے تو کیا ان لوگوں کی جماعت ہوگی یا کیسے نماز پڑھیں گے وہ دونوں؟ اس کی صورت کیا ہوگی، مطلب جائز صورت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عورتوں کے ساتھ جماعت نہیں ہوتی ہے، عورتوں کی جماعت ہی نہیں ہوتی ہے سب سے پہلی بات۔ تو جب اگر کوئی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک ساتھ گھر میں اگر نماز پڑھ لے تو اس کی جماعت تو ہوئے گی نہیں، اس کی جماعت نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کی وہ صورت جو ہے نماز پڑھنے کی، تو اس صورت ایسا ہے کہ مطلب جو شوہر ہے وہ بیوی سے ہٹ کر آگے نماز پڑھے، اور جو بیوی نماز پڑھے گی وہ اس کے مطلب دور ہوگی، مطلب اس کے درمیان کو فاصلہ رہنا چاہیے، اس طرح معلوم ہو کہ مطلب وہ دونوں آپس میں سٹ کے بعد ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے کہ آپس میں جدا رہنا چاہیے۔ اچھا دائیں یا بائیں یا پیچھے کہاں کھڑی ہوگی بیوی؟ بیوی پیچھے کھڑے رہے گی۔ کتنی دوری پر؟ اتنے دوری پر کھڑے رہے گی جس سے معلوم ہوگا کہ اس کے درمیان کا فاصلہ بنا رہا ہے۔ جس طرح آدمی درمیان میں کھڑا رہتا ہے تو دوری اتنا بنائے رکھے جس سے معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، دور میں ہے۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ معذور اسے کہتے ہیں جو عذر والا ہے، جو کسی کی کوئی عذر ہے، جیسے کہ کوئی بیمار ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں نماز پڑھنا تو سب کے اوپر واجب ہے، مگر معذور کا جو میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، معذور اسے کہتے ہیں جو کوئی چیز سے تکلیف میں ہے، اس کو نہیں کر سک رہا ہے، اس چیز سے معذور ہے، وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ جیسے چلنے سے معذور ہے، اس کے پیر میں چوٹ لگا ہوا تو نہیں چل سک رہا ہے، بولنے سے معذور ہے، اس کے زبان میں کوئی تکلیف ہے، اسے معذور کہتے ہیں۔ معذور کی وضو کب سے کب تک رہے گی؟ معذور کی وضو کب سے کب تک رہے گی؟ معذور کی وضو تو مطلب اس کے معذور کی وضو ٹوٹتے اگر وہ ایسا معذور ہے جس سے وہ مطلب وضو نہیں بنا سکتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی اس کے اوپر عذر ہو گیا ہے، ایسا وضو جس سے وہ وضو نہیں بنا سکتا ہے، تو اس کی وضو ہمیشہ جاری رہے گی جب تک کہ مطلب حدث پیدا نہ ہو جائے اور وہ مطلب وضو سے باطل نہ ہو جائے، جیسے پخانہ یہ سب باتھ روم نہ کر لیں۔ جس کو پیشاب کی بیماری ہو، جیسے اس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ پیشاب کا جو قطرہ ٹپکتا ہے ہمیشہ، تو کیا اس کا معذور کہا جائے گا؟ اور ایک بار بتائیے۔ ایسا کوئی آدمی جس کو لگتا ہے کہ ہمیشہ میرا پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے، تو کیا وہ معذور ہے؟
وہ ایک طرف سے بیماری کہا جائے گا. اور وہ ایسے حالت میں مطلب ایسا اکثر مطلب بہت کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ان کی ایک بیماری ہو جاتی ہے, بیماری کے ٹائپ پہ کہ پیشاب مطلب ایسا ٹپکتا رہتا ہے بند, تو اس سے اس کی وضو نہیں جائے گی کیونکہ وہ ایک بیماری میں شمار ہوتی ہے, اور بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے چلیے. السلام علیکم. تاج الدین ملک. تاج الدین ملک کے نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تاج الدین ملک اللہ تعالیٰ کی مشہور جو کتابیں ہیں ان تمام کا نام بولی, اور کن پر کون سی کتاب گزری ہے ساتھ ساتھ بھی بولتی. توریت جو آیت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور جو آیت موسیٰ علیہ السلام پر, زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن مجید رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. বাংলায় পড়তে আচ্ছা বললাম নামাজ পড়ার পূর্বে কিছু করণীয় আছে, মানে শর্ত যাকে বলা হয়. তো নামাজের পূর্বে কতগুলি শর্ত আছে, নামাজ শুরু হয়নি, শুরু করার আগে একজন নামাজের জন্য কতগুলো জিনিস দরকার, শর্ত কতগুলি, ওটা কি কি? 6টা. বলুন কি কি? तहरात, 17 वक्त, नियत और तकबीरत तहरीमा. ये तो कितना हुआ? तहरात, 17 वक्त, नियत, तकबीरत तहरीमा